تاجدارے مدینہ کے جلوے، جن کے دل میں سمائے ہوئے ہیں، تاجدارے مدینہ کے جلوے، جن کے دل میں سمائے ہوئے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، پروگرام ہے معجزات مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آج کے ایپیسوڈ میں آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنے اس پروگرام میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے معجزات کا تذکرہ کرتے ہیں، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات بھی بڑے پیارے پیارے ہیں۔ آئیے آج ہم جس معجزے کا ذکر کرنے جا رہے ہیں، یہ بھی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک بہت بڑا معجزہ ہے۔ جیسا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت چرندے پرندے انسان جانور جس طرح کیا کرتے تھے، اسی طرح نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت آسمان کی مخلوق بھی کیا کرتی۔ جی ہاں، کہ چاند کے دو ٹکڑے ہونے والا واقعہ ہم نے پچھلے ایپیسوڈز میں سنا تھا۔ اسی طرح آسمان پر رہنے والے آج ایک پلینٹ کا ہم ذکر کریں گے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یہ معجزہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو وہ اتھارٹی عطا فرمائی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جسے چاہیں جیسا چاہے حکم صادر فرمائیں، اور وہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کے پابند ہوتے ہیں۔ اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ڈوبے ہوئے سورج کو واپس پھیر لینا، واپس پلٹا دینا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کے کلام کا ایک حصہ میں آپ کو سناؤں تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے کہ سورج الٹے پاؤں پلٹے۔ تو جی ہاں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب سورج کو حکم ارشاد فرمایا، سورج کو اشارہ کیا اور اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورج کو الٹے پاؤں پلٹا دیا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معجزات میں ایک بڑا معجزہ ہے۔ آئیے اس سے پہلے کہ یہ کیا واقعہ ہوا تھا، کس وجہ سے سورج کو پلٹایا گیا، ہم اس کی طرف بڑھنے سے پہلے ہمارے مہمان کا استقبال بھی کریں گے۔ اور آج کے ہمارے اس ایپیسوڈ میں ہمارے نعت خواں مہمان ہیں صوبان عطاری مدنی۔ صوبان بھائی، آج کے اس ایپیسوڈ میں آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ اللہ پاک آپ کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے نا صوبان بھائی، وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معجزے کا ہم ذکر کریں گے، اور وہ معجزہ ہے سورج کو الٹے پاؤں پلٹانا۔ تو اس کا ذکر کرنے سے پہلے ہم چاہیں گے کہ آپ کوئی نہ کوئی کلام کے چند اشعار سنائیں، اور کون سے اشعار سنانے والے ہیں، کون سا کلام آپ پڑھنے والے ہیں جو ہمارے دلوں کو محظوظ بھی کریں اور ہمارے ناظرین بھی اس سے لطف اندوز ہوں۔ انشاءاللہ آج کے ایپیسوڈ میں عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ پیارے ناظرین، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا بڑا ہی پیارا کلام ہے، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی۔ تو آئیے صوبان بھائی کی طرز میں انشاءاللہ ہم سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی۔ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی۔ دیکھنی ہے حشر میں
عزت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی لا برا بالعرش جس کو جو ملا ان سے ملا لا برا بالعرش جس کو جو ملا ان سے ملا بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی ہم بھکاری وہ کریم ان کا خدا ان سے فزوں ہم بھکاری وہ کریم ان کا خدا ان سے فزوں اور نہ کہنا نہیں عادت رسول اللہ کی اور نہ کہنا نہیں عادت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی ٹوٹ جائیں گے گنہگاروں کے فوراً قید و بند ٹوٹ جائیں گے گنہگاروں کے فوراً قید و بند حشر کو کھل جائے گی طاقت رسول اللہ کی حشر کو کھل جائے گی طاقت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی اے رضا خود صاحب قرآن مداح حضور اے رضا خود صاحب قرآن مداح حضور تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت
عزت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں، عزت رسول اللہ کی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ واقعی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے واقعی یہ بات حق کہی ہے کہ اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی۔ تو اللہ پاک یہ صاحب قرآن ہے کہ قرآن کریم یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، اور اللہ پاک نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو تعریف بیان فرمائی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوصاف و کمالات کا ذکر بھی قرآن کریم میں کیا گیا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی کما حقہ تعریف بیان کرنا تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی یہ شایان شان ہے کہ وہی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کما حقہ تعریف بیان کر سکتا ہے، لیکن کسی بندے کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی کما حقہ تعریف بیان کر سکے۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، آئیے اب ہم بڑھتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس معجزے کی طرف کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک معجزہ تو وہ تھا کہ جو صوبان بھائی چاند کے 2 ٹکڑے کیے گئے تھے، ٹھیک ہے؟ تو چاند کے 2 ٹکڑے کرنا، تو چاند جو ہے نا اگر زمین کے رقبے کو دیکھا جائے تو زمین سے چھوٹا یہ چاند ہے، اور سورج کو اگر دیکھا جائے تو جسامت کے اعتبار سے جو سورج کی ایک جسامت ہے وہ زمین سے لاکھوں گنا بڑی ہے، بلکہ ایک سائنٹیفیکل ریسرچ کے مطابق نا تقریباً زمین سے سورج 9 لاکھ گنا بڑا ہے۔ اگر زمین جیسے پلینٹس سورج کے اندر اگر ڈال دیے جائیں 9 لاکھ سے زیادہ پلینٹس، تب بھی جو ہے نا وہ سورج بڑا نظر آئے گا۔ اب اتنا بڑا سورج اور اس کو پلٹا دینا، اس کا واپس پلٹ کر آ جانا، تو ایک تو نظام قدرت یہ ہے کہ جب سورج نکلتا ہے نا تو وہ غروب ہی ہوتا ہے، اور جب سورج غروب ہو کر دوبارہ نکلے تو واقعی یہ ایک بہت بڑا معجزہ ہے۔ اچھا، اب یہاں پر نا ایک غور کرنے والی بات ہے کہ انسان کی جو ایک طاقت ہے، جیسے اللہ نے انسان کو نا بڑی طاقتیں عطا کی ہے، کوئی جسمانی اعتبار سے جو ہے نا بڑا قوت والا ہوتا ہے، بڑا طاقتور ہوتا ہے، بڑی وزندار چیزوں کو وہ اٹھا لیتا ہے، جیسے کسی کو جو ہے نا اٹھا کے پھینک دینا، یا کوئی چیز تھرو کر دینا، یا پھر یہ ہے کہ اس کے علاوہ کسی کو پکڑ کر کھینچ لینا، ایک یہ قوت ہوتی ہے۔ ایک سائنٹیفیکل بات اگر کی جائے تو کسی پریشر کے حوالے سے، جیسے ایئر پریشر ہوتا ہے یا اس طرح کی کوئی چیز ہوتی ہے، تو اس سے جو ہے نا بندہ اپنے دماغ کا استعمال کرتا ہے اور بڑی سے بڑی وزندار چیز کو جو ہے نا ایئر پریشر کے ذریعے سے وہ آگے ڈھکیل دیتا ہے یا اپنی طرف کھینچ لیتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب میں ایک اور بات بتانا چاہوں گا، اور میں نے سورج کتنا بڑا ہے یہ بتا دیا، تو صوبان بھائی میں یہاں جو ہے نا یہ بتانا چاہ رہا ہوں، اور ایف جی این چینل کے ناظرین آپ بھی تھوڑا غور کریں کہ مختلف جو ہے نا ایئر کرافٹس ہوتے ہیں، کوئی چھوٹا ہے جیسے ایک جیٹ ایئر ویز کی ہم بات لے لیں، یا پھر ایک پرائیویٹ جیٹ ہوتا ہے جس میں 8-10 لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، 5-6 لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن ایک ایئر کرافٹ وہ ہے کہ جو ایک بہت بڑی جو ہے نا فلائٹ وہ کہلاتی ہے، ایک بڑا ایئر کرافٹ وہ کہلاتا ہے جس میں تقریباً جو ہے نا 300 350 400 450 پیسنجر بیٹھتے ہیں۔ تو ایئر کرافٹ میں جو سب سے بڑی ایئر کرافٹ ہوتی ہے نا بوئنگ، تو اس کے بارے میں پیارے ناظرین آپ بھی غور کریں کہ اس کے فیول ٹینک کو اگر دیکھیں کہ جس میں 400 450 پیسنجر جو ہے نا وہ سما جاتے ہیں، اور پھر اس کے علاوہ جو ہے نا اب ہر پیسنجر کا ویٹ، یعنی ایوریج اگر ہم لے لیں کہ ایک پیسنجر کا ویٹ اگر 60 kg ہے تو 450 پیسنجر کا کتنا ٹن ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ اور انٹرنیشنل فلائٹ، اب ہر پیسنجر کا جو لگیج ہوتا ہے وہ تقریباً جو ہے نا 30 kg 40 kg 50 kg، اور ان کے ساتھ ہینڈ کیری بھی ہوتا ہے، تو یہ ساری چیزیں ملا کر کے ٹنوں وزن، اچھا خود ایئر کرافٹ کا جو ہے نا ٹنوں وزن، اور اگر صرف اس کے فیول ٹینک کی اگر بات کریں نا تو تقریباً 2.5 لاکھ لیٹر پیٹرول اس کے اندر آتا ہے۔ جی ہاں، تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اتنی طاقت عطا فرمائی ہے اس کے دماغ کے اندر کہ اس نے دماغ کا جب اپنے استعمال کیا اور اس سائنٹیفیکل ریسرچ کی طرف بڑھا، اور انسان کا جب یہ ذہن بنا کہ مجھے ہوا میں اڑنا ہے، تو اس نے ایک ایئر کرافٹ تیار کی، اور پھر اسی پر ریسرچ کرتے کرتے جو ہے نا اب اتنی بڑی فلائٹ تک ہم پہنچ گئے کہ جس میں ایک ساتھ 400 450 پیسنجر سفر کرتے ہوں، اور 2.5 لاکھ لیٹر پیٹرول جب اس کے اندر آتا ہے تو اس کا فیول ٹینک کتنا بڑا، اور خود ٹنوں وزن ایئر کرافٹ کا، اور کئی ٹن کے جو ہے نا آدمیوں کا جو ہے نا وہ وزن ہو جائے گا۔ تو اب یہ ساری چیزیں
ایک ایئر کرافٹ چند گھنٹے کے اندر یہاں سے موو ہو رہی ہے، کسی اور کنٹری چلی جا رہی ہے، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قدرت کا، آپ کی طاقت کا عالم کیا ہوگا کہ یہ تو ایک چھوٹا سا ایئر کرافٹ، یعنی کہ وہ کہتے ہیں نا کہ آٹے میں نمک برابر، کیا وہ ذرہ برابر بھی نہیں، اور سورج کے مقابلے میں اگر دیکھا جائے تو سورج اتنا بڑا پلانٹ ہے کہ زمین جیسے پلانٹس اگر 9 لاکھ سے زیادہ بھی اس میں ڈال دیے جائیں تب بھی بڑا ہو، تو اتنے بڑے سورج کو جو ہے نا واپس پلٹا دینا تو یہ کوئی معمولی طاقت نہیں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ایسی اتھارٹی، ایسی قدرت عطا فرمائی۔ اب آئیے ہم بڑھتے ہیں اس واقعے کی طرف کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے اور کیوں یہ واقعہ رونما ہوا تھا۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، فرمایا جاتا ہے، روایتوں میں یہ بات ملتی ہے کہ خیبر کے قریب ایک مقام ہے جس کو مقام صحبہ کہتے ہیں، وہاں حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نماز عصر ادا فرمائی، اور حضرت مولائے کائنات مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کے گود میں اپنا سر مبارک رکھ کر آرام فرمانے لگے۔ تو اب ہوا یوں سبحان بھائی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تو نماز عصر ادا فرما لی، لیکن کسی وجہ سے مولا علی کی اب بھی جو ہے نا نماز عصر ادا نہیں ہوئی تھی، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کے جو ہے نا وہ گود میں اپنا سر مبارک رکھ کر آرام فرما رہے ہیں، یعنی کہ وہ قسمت کی معراج ہے نا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مولا علی کی گود میں جو ہے نا وہ سر رکھ کر آرام فرما رہے ہوں۔ اب یہاں کشمکش والی بات یہ تھی کہ نماز عصر تو ادا پیارے آقا علیہ السلام کی ہو گئی، مولا علی کی ابھی ہوئی نہیں ہے، لیکن اسی دوران جو ہے نا وہ وحی کا نزول بھی ہو رہا تھا۔ ہاں، یہ وقت جو ہے نا وہ وحی کے نزول کا تھا۔ اب حضرت مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم جو ہے نا وہ بڑے کشمکش میں ہیں کہ ایک تو جو ہے نا نماز عصر ادا کرنی ہے جو اللہ پاک کا حکم ہے، اور دوسری طرف جو ہے نا اللہ پاک کا حکم یہ بھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے، ٹھیک ہے نا، دونوں حکم ایٹ اے ٹائم وہاں پر ہیں کہ ایک تو نماز بھی ادا کرنی ہے اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت بھی کرنی ہے۔ تو اب اطاعت کیا کرنی ہے کہ گود میں سر مبارک ہے، اور پھر نبی پاک علیہ السلام کو بیدار کرنا، یہ جو ہے نا پیارے آقا علیہ السلام کی نیند میں خلل، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ بے ادبی بھی ہو جائے۔ تو اب وقت گزرتا گیا یہاں تک کہ جو ہے نا وہ سورج غروب ہو گیا، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر جو وحی کا وقت تھا وہ بھی مکمل ہوا، اور پیارے آقا علیہ السلام نے جب مولا علی کو دیکھا تو آپ نہ بڑی کشمکش میں تھے، یعنی کہ گویا آپ کے چہرے سے جو ہے نا وہ آثار نظر آ رہے تھے کہ کوئی بہت بڑا واقعہ رونما ہوا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں انہوں نے جو ہے نا وہ عرض کی کہ حضور میں نے ابھی نماز عصر ادا نہیں کی، اور سورج جو ہے وہ اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہو گیا۔ تو اب کیا کیا جائے؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پر جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی اور عرض کیا کہ اے مولا، یقیناً علی تیرے اور تیرے رسول کی اطاعت میں لگے ہوئے تھے، اپنی مرضی سے تو انہوں نے کچھ کیا نہیں ہے۔ تو رب کی بارگاہ میں دعا کی کہ یا اللہ، علی جو ہے نا وہ تیرے اور تیرے رسول کی اطاعت میں تھے، لہٰذا علی کے لیے سورج کو واپس پھیر دے، علی کے لیے سورج کو واپس لوٹا دے، تاکہ علی جو ہے یہ نماز عصر ادا کر سکیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حضرت سیدتنا اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ڈوبا ہوا سورج پلٹ آیا، اور پہاڑوں کی چوٹیوں پر اور زمین پر ہر طرف روشنی پھیل گئی، یعنی سورج کی جو ہے نا وہ کرنیں نظر آ رہی ہیں، اور پھر یہاں پر جو ہے نا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس معجزے کے ظہور کے بعد مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم نے نماز عصر ادا فرمائی۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، اس معجزے کا یہ بیک گراؤنڈ تھا کہ حضرت سیدنا مولا کائنات مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کی نماز عصر کو ادا کروانے کے لیے اس معجزے کو ظاہر کیا گیا۔ یہاں الحمدللہ عز و جل ہمیں بنیادی طور پر دو باتیں سیکھنے کو مل رہی ہیں، اور وہ باتیں کیا ہے؟ اس سے پہلے آئیے ہم اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اس موقع کی مناسبت سے جو اشعار لکھے ہیں ان اشعار کی طرف بڑھتے ہیں کہ میں ایک شعر جو ہے نا وہ آپ کو سناؤں گا، اور باقی ہم صوبان بھائی کی طرز میں جو ہے نا یہ 3-4 اشعار یہاں پر سنیں گے کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اپنے کلام کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، اور وہ بھی عصر سب سے جو اعلیٰ خطر کی ہے۔ تو صوبان بھائی سے طرز میں اگر آپ سنا دیں۔
مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، اور وہ بھی عصر سب سے جو اعلیٰ خطر کی ہے، اور وہ بھی عصر سب سے جو اعلیٰ خطر کی ہے، اعلیٰ خطر کی ہے۔ ہاں تو نے ان کو جان انہیں پھیر دی نماز، ہاں تو نے ان کو جان انہیں پھیر دی نماز، پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے، پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے، کرنی بشر کی ہے۔ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہے، ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہے، اصل اصول بندگی اس تاجور کی ہے، اصل اصول بندگی اس تاجور کی ہے، اس تاجور کی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے بڑی ہی یہ پیاری بات ارشاد فرمائی ہے کہ مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز۔ تو اس شعر میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے جو ارشاد فرمایا، آئیے میں کچھ اس کی شرح بھی آپ کے سامنے بیان کر دوں کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اپنے اس شعر کے اندر کہتے ہیں کہ حضرت سیدنا مولائے کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نیند مبارک پر اپنی نماز قربان کر دی۔ آپ کو وہ واقعہ بھی یاد ہوگا کہ جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کے دوران صوبان بھائی، جب وہ پیارے آقا علیہ السلام کو لے کر چلے اور اس غار میں جو ہے نا وہاں پناہ لی گئی، اور وہاں پر سانپ نے جو ہے نا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈس لیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت یہ ارشاد فرما رہے ہیں اپنے ان اشعار کے اندر کہ مولا علی نے پیارے آقا کی نیند پر جو ہے نا اپنی نماز کو قربان کیا، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہاں غار میں بھی آرام فرما رہے تھے، اور صدیق اکبر نے بھی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آرام میں خلل پیدا نہ ہو اپنی جان قربان کر دی ہے کہ وہاں سانپ نے کاٹ لیا، اگرچہ جو ہے نا وہ سانپ کا زہر اتار لیا گیا، یہ ایک الگ بات ہے، لیکن جو ہے نا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جان رہے تھے کہ اندر کیا ہے، کیونکہ وہ آپ کو اندر سے تو حرکت کر ہی رہا تھا، اس نے بھی اچانک نہیں ڈسا نا، وہ تو کوشش کر رہا تھا کہ صدیق اکبر کا پیر جو ہے نا وہ ہٹ جائے، اور وہ تو سالوں سے انتظار میں بیٹھا تھا، وہ سانپ بھی بڑا عاشق رسول تھا نا کہ اللہ کے محبوب کا میں دیدار کر لوں، تو اس نے پہلے تو کانٹا نہیں، پہلے تو جو ہے نا وہ سہلاتا رہا کچھ اپنے زبان سے اپنے منہ سے جو ہے نا صدیق اکبر کے ایڑی کے یا انگوٹھے کے بوسے لیتا رہا، لیکن صدیق اکبر کیسے مطلب اس کو گوارا کر سکتے کہ سانپ اندر سے نکل آئے، وہ تو اپنی فطرت کے مطابق جو کرنا ہے کرے گا، لیکن وہ تو عاشق رسول ہی نکلا، اور پھر اس نے جب مجبوراً جو ہے نا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈس لیا، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جان یہاں قربان کی۔ تو FGN چینل کے ناظرین، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جان قربان کی، مولا علی نے اپنی نماز کو قربان کیا، حالانکہ نماز بھی اہم فرائض میں سے ایک فرض ہے، بلکہ ایمان کے بعد سب سے افضل جو ہے نا وہ عبادت ہے، اس کے علاوہ جان بچانا جو ہے نا یہ بھی اہم فرض ہے، اور ان دونوں حضرات کے ان عظیم کارنامے سے یہ بات جو ہے نا سورج کی طرح روشن ہو جاتی ہے کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ دین اسلام کے جتنے بھی فرائض ہیں یہ سب بعد میں ہیں، لیکن سب سے پہلا جو فرض ہے نا وہ ایک مسلمان کے لیے یہ ہے کہ تمام فرائض کی اصل حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت کرنا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے ایک مقام پر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، ترجمہ کنز العرفان، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ تو ایک مقام پر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ ومن تولی فما ارسلناک علیہم حفیظا، ترجمہ کنز العرفان، جس نے رسول کا حکم مانا بے شک اس نے اللہ کا حکم مانا، اور جس نے منہ موڑا تو ہم نے تمہیں انہیں بچانے کے لیے نہیں بھیجا۔ FGN چینل کے ناظرین اور صوبان بھائی، تو اصل جو فرض ہے نا ایک مسلمان پر جو تمام فرائض پر فوقیت رکھنے والا فرض ہے، وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی
اطاعت کرنا ہے۔ اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اپنے اشعار کے اندر یہی بات واضح ارشاد فرمائی ہے۔ FGN چینل کے ناظرین، میں آپ کو یہ عرض کرنے جا رہا تھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جو یہ معجزہ ہے سورج کو پلٹانے والا، تو اس واقعے سے ہمیں دو چیزیں سیکھنے کو ملی۔ ایک تو یہ کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت تمام فرائض پر یہ فوقیت رکھتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں جگہ جگہ مسلمانوں کو اس کا حکم دیا کہ اللہ کے محبوب کی اطاعت کرنا گویا یہ اللہ ہی کی اطاعت کرنا ہے۔ تو مولا علی نے اطاعت کی، اور پھر صدیق اکبر نے بھی یوں اطاعت کی، اور تمام صحابہ نے اپنے اپنے انداز پر اطاعت کی، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ان کے صدقے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کرنا نصیب فرما دے۔ دوسری بات جو یہاں سیکھنے کو مل رہی ہے وہ یہ ہے کہ نماز جو ہے نا یہ اتنی افضل عبادت ہے کہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی جب نماز عصر جو ہے نا وہاں قضا ہوئی اور سورج ڈوب گیا، تو نماز کی اہمیت کو جو ہے نا آپ تھوڑا سا غور کریں کہ نماز عصر جو وہاں پر قضا ہو گئی تھی اس کے لیے سورج کو پلٹا دیا گیا، یعنی کہ نماز کی اہمیت بھی جو ہے نا یہاں پر پتہ چل رہی ہے کہ اسلام میں جو ہے نا نماز کو کتنی اہمیت دی گئی ہے کہ ایک مسلمان کو گویا یوں کہا گیا کہ ایمان کے بعد جو سب سے افضل عبادت ہے نا وہ نماز ہے۔ لہٰذا FGN چینل کے ناظرین اپنی زندگی کے اندر نمازوں کی پابندی کو شامل کریں۔ نماز پنجگانہ مرد جو ہیں، جو بالغ ہو چکے ہیں، مرد ہیں، اللہ نے آپ کو صحت عطا کی ہے، چلتے پھرتے ہیں، تو جماعت بھی جو ہے نا ایسے مسلمان پر واجب ہے۔ تو 5 وقتہ نماز کوشش کریں کہ با جماعت ادا کیا کریں، اسلامی بہنیں اپنے گھروں کے اندر نماز کی پابندی کیا کریں، اللہ کے کلام کی تلاوت کرتے رہیں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکتیں جو ہے نا وہ ہمیں نصیب ہوں گی۔ اور ایسے کئی واقعات نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوصاف، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کمالات بھی نا صوبان بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی بیان فرمائے ہیں۔ اگر نماز کی پابندی ہوتی رہے گی، قرآن کریم کی تلاوت ہوتی رہے گی، اور ساتھ ہی ساتھ ترجمہ اور اس کی تفسیر پڑھنے کا اگر آپ معمول بنائیں گے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے علم میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بڑے کمالات، بڑی بلندیاں، بڑا عروج عطا فرمایا ہے۔ FGN چینل کے ناظرین، آج ہم نے صرف اس ایک معجزے کا ذکر کیا ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سورج کو واپس پلٹایا۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آئندہ ایپیسوڈز میں بھی ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دیگر معجزات کا بھی ذکر خیر کریں گے۔ امید ہے کہ ہمارے یہ ایپیسوڈز آپ کو پسند آ رہے ہوں گے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات کو سن کر آپ کو بھی بڑا لطف آ رہا ہوگا۔ تو آپ خود بھی جو ہے نا اس کو سنتے رہیے، دوسروں کو بھی شیئر کر کے ثواب کے حقدار بنیے۔ FGN چینل خود بھی دیکھتے رہیے، دوسروں کو بھی دکھاتے رہیے۔ پیارے پیارے ناظرین، آج کے ہمارے اس ایپیسوڈ کا یہاں وقت مکمل ہوا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تاجدار مدینہ کے جلوے جن کے دل میں سمائے ہوئے ہیں، تاجدار مدینہ کے جلوے جن کے دل میں سمائے ہوئے ہیں۔